بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء السلام علیکم. میں ایپ 6 سپورٹ پروگرام 4 کروڑ مڈل ونگ بوائز کی طرف سے آپ کی اردو کی معلمہ. آج میں آپ کو ایپ 6 کی طرف سے تفویض کردہ چوتھے ہفتے کے کام کی وضاحت کروں گی. اس دعا کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں کہ اے میرے پاک پروردگار، جس طرح تو رات کو دن میں اور دن کو رات میں بدل دیتا ہے، اسی طرح ہماری مشکلات کو آسانیوں میں، بیماریوں کو تندرستی میں، نفرتوں کو محبتوں میں اور غم کو خوشی میں بدل کے رکھ دے. آمین یا رب العالمین. آج ہم پڑھیں گے نظم ابو بن ادم، جو کہ آپ کی کتاب سریر خامہ کے صفحہ نمبر 13 تا 15 ہے. ابو بن ادم میں ہم نے زبانی تبادلہ خیال کرنا ہے، نظم کی بلند خوانی کرنی ہے، اس کی وضاحت سمجھنی ہے، اخلاقی پہلو پر تبادلہ خیال کرنا ہے اور سوال نمبر 1 پر زبانی تبادلہ خیال کیا جائے گا. اس کا تحریری کام ہے الفاظ معنی. سوال نمبر 2 خلاصہ، جو کہ کہانی کی صورت میں تحریر کریں گے. سوال نمبر 3 جملے. سوال نمبر 5 ہم قافیہ الفاظ. ابو بن ادم، جنہیں دراصل ابراہیم بن ادم بھی کہا جاتا تھا، یہ بلخ میں پیدا ہوئے. بلخ افغانستان کا ایک شہر ہے اور بلخ میں یہ پیدا ہوئے اور کچھ عرصے بلخ کی بادشاہ تھے، لیکن بہت جلد ہی انہوں نے اللہ کی طرف سے انہیں جب غیبی پیغام ملے تو یہ صوفی بزرگ اور ولی اللہ بن گئے. کچھ عرصہ دمشق میں اور شام میں گزارا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں جا کر ملتا ہے. بادشاہت چھوڑ کر 30 سال تک غار میں عبادت کرتے رہے. اس دوران بھی باہر نکلتے، ہر ہفتے کی جمعرات کو باہر نکلتے، لکڑیاں کاٹتے، بازار میں جا کے بیچتے، لوگوں کی مدد کرتے اور اپنا ساز و سامان، کھانے پینے کی چیزیں لے کر آتے اور پھر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے. آئیے اب ہم اس نظم کو تحریر کی ہے عبداللہ نیاز نے. آئیے اب ہم اس نظم کی وضاحت سمجھتے ہیں اور اسے پڑھتے ہیں درست تلفظ، روانی اور درست ادائیگی کے ساتھ. ابو بن ادم جو ہے وہ ایک کہانی کی صورت میں نظم بیان کی گئی ہے. اس نظم میں یہ کہا گیا ہے کہ ابو ابن ادم بے رحمت خدا کی ہوا خواب شیریں سے بیدار ایک شب. بچوں آپ اپنے ہاتھ میں پینسلز لیں اور مشکل الفاظ کو خط کشید کریں، ساتھ ساتھ اس کے معنی تحریر کرتے جائیں. ابو بن ادم جن پر اللہ تعالیٰ نے رحمت کی اپنی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بادشاہت بھی دی اور بادشاہت کے بعد اپنی ولی اللہ میں اللہ نے اپنے دوست کا درجہ دیا، یہ رحمت خدا تھی ان پر. ایک دفعہ کا ذکر یہ ہے کہ ہوا خواب شیریں سے بیدار ایک شب، ایک سہانا خواب دیکھتے ہوئے وہ جاگ اٹھے. رات کے وقت وہ جاگ اٹھے ایک سہانا خواب دیکھتے ہوئے. نظر اس نے اپنے شبستان پہ ڈالی. اب اس نے اپنے آرام گاہ، خوابگاہ جہاں وہ سو رہے تھے، ادھر ادھر نظر ڈالی. سمن پوش تھے جس کے دیوار ادھر سب، ان کا کمرہ یا ان کی آرام گاہ جو تھی وہ چاروں طرف سمن پوش تھی، یعنی چنبیلی کے پھولوں سے بھری ہوئی تھی. در و دیوار یعنی ان کا دروازہ بھی اور دیواریں بھی جو ہیں چنبیلی کے پھولوں سے ڈھکے ہوئے تھے. پھر اس نے یہ دیکھا کہ ایک ماہ سیما، ماہ کا مطلب ہوتا ہے چاند، سیما جیسا، چاند جیسا نورانی چہرہ لیے ہوئے ایک شخص بیاض طلائی میں کچھ لکھ رہا ہے. بیاض طلائی کہتے ہیں سنہری کتاب کو، صحیفہ، آسمانی کتاب کوئی ایسی ان کے ہاتھ میں تھی جس میں وہ کچھ لکھ رہے تھے. دل پر سکون تھا کنارے ابو میں. اب کچھ اچانک سے ایسی خواب سے بیدار ہو جانا اور اچانک سے ایسی نورانی شخصیت کو دیکھنے سے انسان گھبرا جاتا ہے، خوفزدہ ہو جاتا ہے. لیکن ابو جو ہے وہ پرسکون تھے، ان کے دل میں کوئی اضطراب نہیں تھا، کوئی پریشانی نہیں تھی، وہ خوفزدہ نہ ہوئے، بلکہ بڑے ادب کے ساتھ اس نورانی چہرے والے شخص کے پاس آئے جو کہ دراصل فرشتہ تھے. کہا کون ہے تو، یہ تحریر کیا ہے، کہ آپ کون ہیں اور یہ کیا لکھ رہے ہیں؟ کہا اجنبی نے سر اپنا اٹھا کر کہ بھیجا گیا ہے مجھے آسماں سے. اجنبی شخص نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا ہے تمہارے پاس. قلم بند کرتا ہوں نام ان کے جن کو، قلم بند کا مطلب ہے تحریر کرتا ہوں میں ان لوگوں کے نام، محبت ہے خلاق کون و مکان سے
جن لوگوں جنہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، خلاق کون و مکان، دو جہاں کو بنانے والا، تخلیق کرنے والا، ٹھیک ہے، خلاق بنانے والا، اس سے محبت ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ سے میں ان لوگوں کے نام تحریر کر رہا ہوں۔ ابو نے کہا کیا میرا نام بھی ہے؟ ابو بن ادم جو ہیں انہوں نے پوچھا اس فرشتہ صرف انسان سے، کیا میرا نام بھی وہاں اس فہرست میں شامل ہے؟ ہلایا فرشتے نے انکار کا سر، نفی میں سر ہلا دیا فرشتے نے، یہ کہہ کر اب آواز دھیمی تھی قدرے ابو کی، ابو تھوڑا سا پریشان ہوئے، تھوڑا سا نا امید سے ہو گئے، مگر اس کا دل مطمئن تھا سراسر، لیکن مکمل طور پر آپ کا دل پرسکون تھا۔ آپ نے کہا ٹھیک کوئی بات نہیں، کہا مجھ کو تو ایسے لوگوں میں لکھ دے، مجھے ایسے لوگوں میں شامل کر دیں، اے فرشتہ صرف انسان، اے فرشتے مجھے ان لوگوں کی فہرست میں شامل کر دیں جو کرتے ہیں خلق خدا سے محبت، جو اللہ کی مخلوق خلق بنانے والے خدا نے جو مخلوق بنائی ہے ان لوگوں سے محبت میں کرتا ہوں، ان میں مجھے شامل کر دے، یعنی جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے والے لوگ ہیں ان میں مجھے شامل کر دے۔ فرشتے نے یہ بات منظور کر لی، لکھا نام اس کا ہوا اس سے رخصت۔ اب فرشتے نے ان کی یہ بات مان لی، ان کا نام لکھا اس فہرست میں اور اجازت طلب کی، مگر دوسری رات پھر وہ فرشتہ ابو کی طرف شادماں ہو کے آیا۔ اگلے دن پھر وہ ان کی اسی طرح خواب میں آتے ہیں اور بڑے خوش ہیں اس دفعہ، وہ فرشتہ جو ہے وہ بڑا خوش ہے اس دفعہ۔ ابو نے وہیں کھول دی اپنی آنکھیں، ابو بن ادم نے اپنی آنکھیں کھول دی یہ دیکھ کر کہ فرشتہ آیا ہے اور وہ بہت خوش بھی ہے، کچھ ایسا اجالا وہ ہمراہ لایا، اس دفعہ اس کے ساتھ بہت اجالا تھا، چاروں طرف روشنی تھی، پورا کمرہ چمک اٹھا تھا، دکھائے ان اشخاص کے نام اس کو جنہیں عشق حق نے مشرف کیا تھا۔ اب اس فرشتے نے وہ کتاب کھول کر ان لوگوں کے نام دکھائے جنہیں عشق حق نے یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت سے سرفراز کیا، اپنی محبت سے نوازا تھا، ٹھیک ہے، عشق حق اللہ کی محبت، اللہ کا عشق مشرف کرنا، سرفراز کرنا، عطا کرنا، مگر سب سے پہلے ابو ابن ادم سنہرے صحیفے میں لکھا ہوا تھا۔ مگر اس فہرست میں سب سے بڑا شرف کیا حاصل تھا ابو بن ادم کو کہ اس میں سب سے بڑی بات یہ تھی، سب سے خاص بات یہ تھی ان کے لیے کہ اس سنہری کتاب میں، آسمانی کتاب صحیفہ کہتے ہیں آسمانی کتاب کو، اس گولڈن کلر کی آسمانی کتاب میں سب سے پہلے آپ کا لکھا ہوا تھا نام جن سے اللہ محبت کرتا ہے، یعنی ابو بن ادم وہ صوفی بزرگ تھے، وہ ولی اللہ تھے جن سے اللہ محبت کرتا تھا۔ یہاں ہماری نظم کی وضاحت ختم ہوتی ہے، اب انشاءاللہ میں آپ کو اگلے سوالات کی طرف لے کے چلتی ہوں۔